السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. انما المؤمنون اخوة. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اس آیت کریمہ کے متعلق آپ سب جانتے ہیں اس کا ترجمہ. تو اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک دو احادیث اور قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں. اس آیت کا اور اس موضوع کا انتخاب میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ، یا تو آپس میں چھوٹے بچے لڑ پڑے ہیں تو بڑے آپس میں ایویں بغیر کسی وجہ کے لڑ کے ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر کے اور قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ زندگی گزر جائے، میری نسلیں آگے تمہیں ملیں گے نہیں، تمہارے ساتھ تعلق دوبارہ قائم نہیں کریں گے. اور ایسی ایسی باتیں، ایسے جملے بولے جاتے ہیں کہ سننا تو دور کی بات ہے، سوچنے سے بھی دل کانپ اٹھتا ہے. ان میں سے چند جملے جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلا اور مشہور جملہ جو اکثر ہماری زبانوں پہ رہتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ قطع تعلقی رہتی کہ اگر میں مر جاؤں تو میری چارپے کے بھی قریب نہ آنا، میری شکل بھی نہ دیکھنا. یا تو یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ میرے گھر کی چوکھٹ پہ بھی کبھی پیر نہ رکھنا. تو یہ کلمات بول کے ہم کیا شو کروانا چاہتے ہیں؟ کہ ہم بہت بڑے بدماش ہیں، یا اگر کوئی ہم سے بات نہیں کرے گا تو دوسرے کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کا رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، آپ کا ہمسایہ آپ سے ناراض ہے، وہ چاہتا ہے آپ کے ساتھ صلح کرنا لیکن آپ نہیں کرتے، تو بے شک آپ زندگی میں 10 حج بھی کر لیں، ساری زندگی عمرے بھی کرتے رہیں، 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ نفل و نوافل بھی پڑھتے رہیں، آپ کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو یہ گوارا نہیں کرتا، اس کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے، دوسرے مسلمان سے 3 دن یا 3 راتوں سے زیادہ اس سے ناراض رہے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی وجہ بن بھی گئی ہے تو اتنی کیا ایسی وجہ بن گئی کہ ساری زندگی کے لیے قطع تعلقی کر دے. یہ بہت زیادہ افسوس اور دکھ کی بات ہے. اور یہ جس طرح حدیث میں ہے الفاظ ہیں کہ مسلمان کو گوارا نہیں کرتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ عمل نہیں ہونا چاہیے، یہ بری عادت نہیں ہونی چاہیے. یہ کن کی عادت ہے؟ یہ غیر مسلموں کی عادت ہے، یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے. مسلمان تو کوشش کرتا ہے کہ اگر کوئی میرے سے ناراض ہے تو میں اس کو مناؤں جا کے، اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معافی مانگوں جا کے. مسلمان تو یہ کہتا ہے. اور یہاں تک کہ جھوٹ بولنا، قرآن مجید میں اس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اور احادیث میں بھی کئی مقامات پہ جھوٹ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے متعلق تنبیہ کی ہے. لیکن ایک ایسا موقع
جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جھوٹ بھی بولے تو اس کا جھوٹ نہیں مانا جائے گا۔ اب وہ ایسا موقع کون سا ہے، اور اتنا عظیم موقع ہے کہ اس موقع پہ انسان جھوٹ بھی بول رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ اس کا جھوٹ نہیں ہے۔ وہ جھوٹ ایسا ہے کہ آپ کسی کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولتے ہو۔ مثال کے طور پہ کہ دو بھائی، دو رشتہ دار آپس میں قطع تعلقی کی ہے، جھگڑ پڑے ہیں، لڑائی ہو گئی، تو ایک دوسرے کو، دوسرا پہلے کو گالی گلوچ کر رہا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ، گھر میں اس کے متعلق کئی ایسی باتیں بول رہا ہے کہ جو اس کو نہیں سننی چاہیے۔ اب جو بیچ میں تیسرا بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ یار یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے ہیں، اتنی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، اتنا کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، کیوں نہ ان کی آپس میں صلح کروا دی جائے۔ اب وہ ایک کے پاس جاتا ہے، اسے جا کے کہتا ہے کہ بھائی تم ان سے ناراض ہو، ان سے تم خفا ہو، کس وجہ سے ہو؟ وہ تو تمہاری تعریفیں کرتے ہیں، جبکہ وہ کرتے نہیں ہیں۔ وہ اس کے متعلق غلط الفاظ بول رہے ہیں، اس کے متعلق گالی گلوچ کر رہے ہیں، لیکن ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تو تمہاری تعریفیں کرتے ہیں، تمہارے بارے میں اچھا بولتے ہیں، تم ان سے ناراض ہو۔ اسی طرح وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے اور اس کو بھی جا کے یہی الفاظ کہتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں اچھا کہتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ جھوٹ بولنا اس کے لیے بہتر ہے اور بہتر کلام ہے، یعنی دو لوگوں کو آپس میں جوڑنا۔ اور جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ حجرات آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوہ واصلحوا بین اخویکم، کہ اگر کوئی دو لوگ آپس میں لڑ پڑے تو اصلحوا بین اخویکم، ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ تو لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے، صلح کروانے کے بجائے تیلی لگائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آگ صرف چنگاڑی ہو، اس کے پاس مزید لکڑیاں رکھ دی جائیں تو وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ بھی وہی حساب ہے کہ اگر آپ کوئی دو لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں، یا دو فیملیز آپس میں لڑ پڑے ہیں، یا رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے ہیں، ان کے صلح کروانے کے بجائے ایک شخص بیچ میں ایسا آ جاتا ہے جو ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، اور ان کو آپس میں مزید لڑوائی جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا، بہت کم الا ماشاءاللہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کے اعمال سے بچے ہوئے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے فلاں بندے کے فلاں کے ساتھ صلح کروا دی جائے۔ تو ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو۔ لیکن ہم پھر بھی ایسے کرتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم قطع تعلقی کرتے ہیں، ایک دن گزر گیا، ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہم سے صلح کرے، دل اپنا کر رہا ہے کہ یار کوئی نہیں، چھوڑو، لڑائی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دوستی کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، دل اپنا کر رہا ہے، لیکن بیچ میں انا بھی ہے، بیچ میں تکبر بھی ہے کہ وہ صلح کا پیغام بھیجے، وہ صلح کرے گا تو میں صلح کروں گا۔ اس کی وجہ سے کئی دن گزر جاتے ہیں، اور پھر بعد میں کیا الفاظ بنتے ہیں، کیا جملے بنتے ہیں کہ بھائی اسی نے صلح نہیں کی تو میں کیوں کروں جا کے، اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا صلح کے لیے تو میں کیوں بڑھاؤں جا کے۔ نہیں ہے، اصل مسلمان یہ نہیں سوچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صلح کرنا چاہتے ہو تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے، پہلے صلح کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ آپ سے وہ دور جاتا ہے، آپ اس کے قریب جاؤ، وہ مزید دور جاتا ہے، آپ اس کے اور قریب جاؤ، یہاں تک کہ اس کے ساتھ ایسے انداز سے پیش آنے لگ جائے کہ وہ آپ کا بالکل ایسا ہو جائے کہ اس نے آپ کے ساتھ اس کو صلح کرنی پڑے۔ یہ تو تب ہے کہ جب ہم ایسا عمل کریں، جب ہم نے ایک مرتبہ دو مرتبہ کوشش کر کے کہنا کہ یار وہ نہیں مانتا تو میں بھی کہاں جاؤں گا۔ یہ کرنے سے پھر
اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، قرآن کی بھی نافرمانی، احادیث کی بھی نافرمانی۔ اس لیے کوشش کریں کہ جیسا بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی کا بھی مسئلہ ہو، اس میں شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیں، کیونکہ جب شیطان اور خاص طور پہ غصہ جب یہ دونوں بیچ میں آ جاتے ہیں تو پھر نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں فلاں رشتہ دار بھی ہے میرے فلاں رشتہ دار بھی ہیں، فلاں رشتہ، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، زندگی گزر جاتی ہے۔ اور پھر کہیں جا کے کسی کے تھرو پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کس نے بتایا ہی نہیں۔ پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کیوں نہیں بتایا، کیونکہ ہماری ان سے بول چال نہیں ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ بیماری سمجھ لیں یا فتنہ سمجھ لیں، یہ ہماری معاشرے میں دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں کمی واقعہ نہیں ہو رہی، اس میں مزید آگے سے آگے۔ تو اس وجہ سے ہے کہ صرف اور صرف ہم دوستی کے لیے، ہم صلح کے لیے آگے ہاتھ نہیں بڑھاتے، وہی ہم کرتے ہیں، وہی آگے بچوں کو سکھاتے ہیں، وہی بچے آگے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو جب ایسے چلے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جتنی مرضی دیر لگے رہے نہیں ہوگی۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو غصے کو، انا کو، تکبر کو سائڈ پہ رکھ کے قرآن و حدیث کو اپنے دل میں رکھ کے اس بندے سے یا اس رشتہ دار سے صلح کی جائے۔ وہ آپ سے نہیں کرتا، آپ اس کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ ہاں آپ کے درمیان صلح ہے تو کسی اور کو آپ دیکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کے درمیان صلح کروانے کی آپ خود ذمہ داری لیں کہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ ان کی صلح کروائی جائے، اور اگر ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے مکمل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو ڈبل ٹرپل اجر دیں گے کہ آپ نے اس کی صلح بھی کروائی اور حدیث پہ بھی عمل کیا، قرآن کی آیت پہ بھی عمل کیا۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی قطع تعلقی سے بچا کے رکھے، اور ہم مسلمانوں میں سلوک، اتفاق، محبت اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، اور ہر قسم کے کینہ، بغض، حسد، عداوت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اور فلسطینی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے دعا کریں، بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان مظلوم جہاں پہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحم سے، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ان کو ان مظلوموں سے، ان ظالموں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.